بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اپنی فکروں پر غور کرتی ہو، ایسے ہی چلتے پھرتے تمہارا ذہن الجھا الجھا سا ہوتا ہے نا؟ اجانے ذہن کے کون سے نرم گوشوں میں کس وقت کون سی سوچوں نے گھیرا ڈالا ہوتا ہے۔ کبھی دل نے سرگوشی کی ہو کچھ بھی تو غلط نہیں ہے، پر دماغ پھر بھی یہ ماننے سے انکاری ہو۔ تم سوچتی ہو ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، چلو آؤ قلم اور ڈائری اٹھاؤ، گھر کا ایسا گوشہ تلاش کرو جو تمہیں بہت خاموش دکھائی دیتا ہو۔ وہاں نرم سی جگہ پر مدھم روشنی جلا لو اور ساتھ میں کافی کا مگ رکھ لو۔ ہیٹر جلاؤ جو تمہیں ایک گرم احساس دے۔ اب 2 سے 3 گہرے سانس لو اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دو۔ اب اپنے دماغ کے سوئچ کو آن کرو۔ دیکھو، ڈائری پہ 2 دائرے بنانے ہیں۔ ایک دائرے کے اوپر لکھو "What's in my control"۔ اب اس دائرے میں اپنی زندگی کی ان تمام چیزوں کو درج کرتی جاؤ جو کہیں نہ کہیں تمہارے اختیار میں ہیں، جن پہ تمہاری مرضی چلتی ہو، جن کو تم اپنے حساب سے لے کر چل سکتی ہو۔ جیسے کہ تم صبح کس وقت اٹھو گی اور اٹھ کر پہلا کام کیا کرو گی، رات کے کس وقت سو گی، تم آج اپنے جسم کو کیا غذا دو گی اور اپنی روح کے لیے کون سی غذا کا انتخاب کرو گی، تم کون سے کپڑے پہنو گی اور ان کے ساتھ کس رنگ کی چوڑیاں پہنو گی، بال کیسے بناؤ گی اور ان میں کس رنگ کے موتی لگاؤ گی، قرآن کا کتنا حصہ پڑھو گی اور کتنے کو اپنے اندر اتارو گی، آج تمہارے دن کا کیا مقصد ہوگا، تم خود کو کتنا اسکرین ٹائم دو گی، دن کے کس حصے میں تم کیا کام کرو گی، تمہاری زندگی کے گولز، اخلاقی طور پر تم خود کو آج کے دن کیسا دیکھتی ہو، تم دوسروں سے بات کرتے ہوئے کس لہجے کا چناؤ کرو گی، دوسروں کے کس رویے پر تم کس طرح ریئیکٹ کرو گی، اور بہت سی چیزیں اس فہرست میں آتی جائیں گی۔ سکون سے لکھتی جانا، قلم کو تب تک رکنے کا مت کہنا جب تک دل و دماغ کی تسلی نہ ہو جائے۔ اب دوسرا دائرہ بناؤ اور اس پر لکھو "What I can't control" اور اس دائرے میں ان چیزوں کی فہرست بناؤ جو تمہارے اختیار میں نہیں، جس پر تمہارا زور نہ چلتا ہو۔ جیسے کہ باہر موسم کیسا ہوگا، بارش ہوگی یا دھوپ نکلے گی، پاکستان کے کون سے نیوز چینلز کون سی خبر لگائیں گے، گھر کا کون سا فرد کس وقت پر کیا بات کرے گا اور کیا کرے گا، دوسرے لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے، وہ کسی چیز کو لے کر کیا محسوس کر سکتے ہیں، دوسروں کا ماضی یا مستقبل، لوگ کس بات پر کیا رویہ اختیار کریں گے۔ اسی طرح یہ فہرست بھی مکمل کر لینا۔ اب قلم رکھ دو، ساتھ ساتھ کافی پیو اور ذرا اس صفحے کے دونوں دائرے دیکھتی جاؤ، تمہارے ذہن کی تہیں کھلتی جائیں گی۔ اب دیکھو تم نے اپنی زندگی کے لیے کس لینس کا انتخاب کرنا ہے، تمہارا فوکس پوائنٹ کیا ہے۔ میری پیاری بہن، تم الجھن کا شکار ہو کیونکہ تم ان چیزوں کی فکر میں خود کو لگائے رکھتی ہو جس پہ تمہارا اختیار نہیں۔ اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال لو جس میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اس دائرے میں کھینچ لاؤ جس میں تم رنگ بھر سکتی ہو، ایسے رنگ جو تمہاری ذات کو پختہ کر دے۔ اس رنگ کی خوبصورتی تم تب محسوس کر سکو گی جب تم اسے اوڑھو گی۔ پتہ ہے جب تمہارے شب و روز اس دائرے میں رنگ بھرنے کا پلان کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے ذہن کی گتھیاں سلجھتی جائیں گی، تمہاری سوچ نیلے آسمان کی طرح وسیع ہوتی جائے گی، تم اپنی بصارت کی وہ وسعت دیکھ پاؤ گی جو پیارے اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، تم اپنی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت انداز دیکھ پاؤ گی، تمہارے اللہ تعالیٰ سے شکوے کم ہونے لگیں گے، تمہیں کسی بھی وقت ایسے ہی کسی نعمت کو دیکھ کر اللہ پر پیار آ جایا کرے گا۔ پتہ ہے ایک دم دن نکھرا نکھرا
رات پرسکون لگے گی۔ تم ستاروں پر کمن ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ دیکھنا تمہارا چہرہ پر اعتماد ہوگا اور اس کی چمک لوٹ آئے گی۔ زندگی حسین ہو جائے گی، اور ہاں، تمہارے دل کی آنکھ تمہیں مسکرا کر دیکھے گی اور کہے گی کہ لڑکی، یہ تو تم نے اچھا کیا، کیا خوبصورت رنگ چنا تم نے۔ تمہیں شکریہ کہے گی، اللہ کو شکریہ کہے گی کہ بے شک ہر بھلائی اللہ ہی سے منسوب ہے۔ تمہیں تمہارے ہونے کا احساس واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس دن تم حیات کو محسوس کر سکو گی انشاءاللہ۔